السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ لے کر کے اس واقعے کا تعلق ہے حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی سے۔ یہ دنیا کس طرح سے رنگ بدلتی ہے، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، نوجوان تھا۔ اس کے پاس کبھی کبھی حضرت خضر علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ اس نوجوان عابد کے پاس میں حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، تو اس بادشاہ نے اس نوجوان عابد سے کہا کہ اب کے جب تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آئے تو ان کو میرے پاس لے کر کے آنا، اگر تم نہیں لائے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام جب اس عابد کے پاس تشریف لائے تو اس نے ساری بات بتا دی کہ بادشاہ وقت نے آپ کو بلایا ہے، اگر آپ نہیں پہنچے تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے، گفتگو ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت، آپ ساری دنیا کا دورہ کرتے ہیں، آپ نے دنیا کے اندر جو عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں اس میں سے کوئی ایک قصہ آپ مجھ کو سنائیے کہ جو مجھے بھی عجیب و غریب لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں تو میں نے بہت سارے عجائبات دنیا میں دیکھے ہیں، لیکن لو ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرا ایک شہر سے گزر ہوا، بڑا حسین و جمیل شہر تھا، وہاں کے باشندے اپنی زندگی بڑے خوشگوار طریقے سے گزار رہے تھے۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ شہر یہاں پر کب سے آباد ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم کو نہیں معلوم، نہ ہمارے باپ دادا کو نہ ان کے باپ دادا کو، یہ شہر پتہ نہیں کب سے آباد ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا اور 500 سال کے بعد میں پھر میرا گزر وہیں سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ شہر ایک ویران جنگل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ شہر نہیں تھا، وہاں پر ایک ویرانہ تھا، جنگل تھا۔ ایک شخص وہاں پر لکڑیاں چن رہا تھا، میں نے اس سے معلوم کیا بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں جو شہر تھا وہ کہاں گیا، یہ جنگل یہاں پر کب سے بن گیا؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ تو ہمیشہ سے جنگل ہی ہے، ہم اور ہمارے باپ دادا ان کے باپ دادا یہاں پر سب جنگل ہی دیکھتے آئے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ یہاں کوئی شہر تھا کہ نہیں تھا، ہم تو یہاں پر ہمیشہ سے جنگل ہی دیکھتے آئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گزر کر کے چلا گیا اور پھر 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک دریا بہہ رہا ہے۔ اب وہاں پر جنگل نہیں ہے، ایک دریا وہاں پر بہہ رہا ہے، کچھ لوگ مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ یہاں جو میدان تھا وہ میدان ختم ہو کے یہ دریا یہاں پر کب سے بہہ رہا ہے؟ وہ لوگ میری بات سن کر کے ہنسے کہ آپ جیسا بزرگ آدمی ایسی بات کرے تو تعجب ہے، یہ تو ہم نے ہمارے باپ دادا نے ان کے باپ دادا نے یہاں پر دریا ہی بہتا ہوا دیکھا ہے، یہاں پر کبھی کوئی ویرانہ تھا ہی نہیں ہے، تو ہمیشہ سے دریا ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر وہاں سے گزر کر کے چلے گئے اور 500 سال کے بعد میں پھر وہیں سے گزرے تو پھر دیکھا کہ اب کے ایک یہ بیابان جنگل ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، وہ دریا ایک میدان کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہاں پر آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ یہاں جو دریا تھا وہ دریا یہاں سے کہاں گیا، یہ میدان کب سے بن گیا؟ ان لوگوں نے بھی وہی جواب دیا کہ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے یہاں پر میدان ہی دیکھا ہے، یہاں پر کوئی دریا نہیں تھا، ہمارے باپ دادا ان کے باپ دادا یعنی کہ ہمارے یہاں پر کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں کہ یہاں پر کبھی دریا تھا کہ نہیں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر وہاں سے گزر کر کے چلے گئے اور 500 سال کے بعد پھر وہیں سے گزرے
تو دیکھا کہ اب کی بار وہاں پر پھر ایک شہر آباد ہے، بڑا خوبصورت حسین و جمیل شہر ہے، وہاں کے لوگ اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ میں نے وہاں پر ایک شخص سے پوچھا، یہ بتاؤ بھائی یہاں پر ایک میدان تھا، یہ شہر یہاں پر کب سے آباد ہوا؟ تو شخص نے جواب دیا کہ جناب یہاں پر کوئی میدان نہیں تھا، یہ تو ہم نے اور ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا نے، سب نے یہاں پر یہ ایک شہر ہی دیکھا ہے، یہاں پر کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ یہاں پر کبھی ایک میدان اور جنگل تھا کہ نہیں تھا۔ ہم تو یہاں پر نہ جانے کتنی پشتیں ہماری یہیں پر گزر چکی ہیں، یہ شہر تو یہاں پر کب سے آباد ہے یہاں پر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پورے واقعے کو بتایا، تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے، کبھی تو یہ آبادی لاتی ہے اور کبھی یہ بربادی لاتی ہے، کبھی یہ غم لاتی ہے تو کبھی خوشی لاتی ہے۔ دنیا پائیدار نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، کبھی کسی کے پاس ہے کبھی کسی کے پاس ہے، کبھی کہیں جا کر کے آبادی دکھاتی ہے تو کبھی کہیں جا کر کے یہ بربادی دکھاتی ہے۔ تو دنیا کو ہمیں ہمیشہ ناپائیدار ہی سمجھنا چاہیے، یعنی کہ آپ اگر امیر ہیں، اہل ثروت ہیں، دولت مند ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ آپ ہمیشہ امیر ہی رہیں گے، نہ جانے کبھی یہ دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے پاس چلی جائے۔ آپ اگر غریب ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ غریب رہیں گے، نہ جانے یہ دنیا کب اپنا رنگ بدلے اور آپ کے پاس آ کر کے امیری اختیار کر لے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ دنیا ہمیشہ رنگ بدلتی رہتی ہے، تو آپ کو اس کے رنگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے چکر میں آپ کو پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے دنیا کے جھمیلے سے نکلتے رہیں، عبادت الہی میں اپنا وقت گزاریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ دنیا کبھی غم لاتی ہے کبھی خوشی لاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی آپ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جایا کرے، اور آپ اسی طرح کا اسلامی واقعہ سن کر کے اپنا ایمان تازہ کر لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔